Top 10 countries that are going to default after Sri Lanka. 10 ایسے ممالک جو کہ سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. دوستو سال 2008 کی فائنینشیل مارکیٹ کرائسس کے اثرات آج بھی پوری دنیا کے ممالک کی معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لبنان، سری لنکا، زیمبیا، رشیا، سرنیم جیسے بہت سے ممالک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور بہت سے ہونے والے ہیں. $400 بلین سے زیادہ کا قرضہ ان ممالک نے ادا کرنا ہے. ان میں سب سے زیادہ قرضہ ارجنٹینا کا ہے جو کہ $150 بلین تک پہنچ چکا ہے. دوستو info@احتشام یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج پہ خوش آمدید. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. ہم آپ کو ان تمام ممالک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت جلد ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. نمبر 10 ارجنٹینا. سالانہ GDP $631 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $13,630. دوستو کئی سالوں سے دنیا کی بہت سی اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور ان میں سب سے برا حال ارجنٹینا کا ہے. یہاں بلیک مارکیٹ میں ان کی آفیشیل کرنسی ارجنٹینین پیسو 50% ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے. آج ان کے ریزرو اتنی بری طرح لو ہو چکے ہیں کہ صرف 2 سال کے عرصے میں ان کو اپنے بانڈ کی قیمت 50 سینٹ سے گرا کر 20 سینٹ تک لے آنا پڑی ہے. اندازوں کے مطابق حکومت کے پاس بینکوں میں صرف وہی پیسہ موجود ہے جو کہ عوام کا ہے. سال 2024 تک ملک چلانے کے اثاثے نہیں ہیں. تاہم ارجنٹینا کی پریزیڈنٹ کرسٹینا فرنانڈیز ڈی کے مطابق ان کو پوری امید ہے کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک سے مزید قرضہ لے کر اپنی معیشت کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں. نمبر 9 یوکرائن. سالانہ GDP $198 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $4,830. دوستو سال 2022 میں روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں رشیا یوکرائن وار شروع ہوئی جو کہ آج تک جاری ہے اور لگتا ہے کئی سال تک جاری رہے گی. نتیجے میں یوکرائن کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. انڈسٹری ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ بہت سے بزنسز کو نقصان پہنچا ہے. روس نے کروز میزائل مار کے اپنی پڑوسی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. ان کی معیشت 40% ڈاؤن چلی گئی ہے جس کی وجہ سے یوکرائن کی سٹاک مارکیٹ پیسہ بنا نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے جب دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک آپ پہ حملہ کرے گا تو آپ کی اکانومی کہاں بچ پائے گی. روس کے حملے کے بعد اس چھوٹے سے ملک کا GDP یعنی قرضہ $10 بلین سے سیدھا $100 بلین سے بھی زیادہ کراس کر چکا ہے اور دنیا بھر میں یوکرائن کا ساتھ نہ دیا تو اگلے چند مہینوں میں یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ستمبر 2023 میں انہوں نے اپنے قرضے کی $1.2 بلین کی قسط بھی ادا کرنی ہے جو کہ ابھی تک باقی ہے. روس کے ساتھ اپنی جنگ کی وجہ سے یوکرائن کو پوری دنیا سے ہر طرح کی مدد مل رہی ہے. نمبر 8 ٹونیشیا یعنی تیونس. سالانہ GDP $46 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $3,763. دوستو شدید غربت اور کمزور معیشت کی وجہ سے افریقہ کے بہت سے ممالک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. ان میں سب سے آگے ٹونیشیا یعنی تیونس ہے. ان کا 10% بجٹ ڈیفیسٹ سے مراد ان کے اخراجات آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں، بالکل پاکستان کی طرح. اور ان کا ہائی پبلک سیکٹر ویج بل بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کافی عرصے سے یہاں کی حکومت عوام کو نہ تو پینشن دے رہی ہے اور نہ ہی جنرل سیلری دے رہی ہے. آج ان کے ملک کو $20 بلین فائنینسنگ کی اشد ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ان کی معیشت مزید متاثر ہو سکتی ہے. آج تیونس IMF سے $4 بلین کا قرضہ لے رہا ہے جس کے نتیجے میں IMF نے کڑی شرائط لاگو کر رکھی ہیں جس سے یہاں کے عوام مزید کچلی جائے گی، بالکل پاکستان کے عوام کی طرح. اس قرضے کی بڑی وجہ پولیٹیکل کرائسس ہے جو کہ پچھلے 20 سال سے چل رہے ہیں، سیم جیسے پاکستان میں پچھلے 75 سال سے چل رہے ہیں. پچھلے 1 سال میں انفلیشن کا ریٹ 7% سے بڑھا کر 8% کر دیا ہے اور ان کے ملک کو اگلا سال چلانے کے لیے $1.6 بلین کی فنڈنگ کی اشد ضرورت ہے. نمبر 7 گھانا. سالانہ GDP $82 بلین،
پر کیپٹا انکم $2,376۔ دوستو لگاتار قرضہ لینے کی وجہ سے آج گھانا ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کی ڈیپٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 85% ہو چکی ہے۔ پچھلے ایک سال سے اس نے اپنی کرنسی 10% اپنی 25% قدر کھو چکی ہے اور دن بدن گرتی جا رہی ہے، جیسے پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر افراط زر 30% ہو چکی ہے۔ ملک کی زیادہ تر آمدن قرضوں کی مد میں نکل جاتی ہے۔ یہاں کی معیشت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ 2020 میں پھیلنے والی وبا، رشیا یوکرین کی جنگ اور اپنی اسٹیٹ کی مس مینجمنٹ اور یہاں کی شدید کرپشن شامل ہے۔ یہ ملک اپنے ہر گزارے کے لیے ہر چیز درآمد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ پاکستان ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز امپورٹ کر لیتا ہے۔ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے، ڈالرز نہیں آئیں گے تو ملک کی آمدن کیسے بڑھے گی؟ نمبر 6، ایجپٹ یعنی کہ مصر، سالانہ جی ڈی پی $439 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $4,173۔ دوستو مصر آج دنیا کے مشہور ترین ممالک میں سے ایک ملک ہونے کے باوجود ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا 95% ڈیپٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک اپنی سالانہ کمائی کا 95% حصہ اپنا قرضہ اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں سے ملک کی کمائی کا $11 بلین باہر چلا گیا، جس کا بوجھ اس کی اکانومی میں پڑا ہے اور اس کی اکانومی خطرے سے دوچار ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اگلے 5 سالوں کے دوران $100 بلین کا قرضہ اتارنا ہے۔ مارچ 2022 میں مصر میں اپنی کرنسی کی قدر 15% کم کر کے IMF سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں ان کو $5 بلین انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ سے قرض مل چکا ہے۔ قرض کی ادائیگی اور انٹرنیشنل کرنسی کی کمی کی وجہ سے معاشی ماحول بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک سال کے دوران مصر کو دوبارہ اپنی کرنسی کی قدر کم کرنا پڑی ہے، جس کی وجہ سے مصر کو کرنسی کرائسس کا خطرہ لاحق ہے۔ نمبر 5، کینیا، سالانہ جی ڈی پی $115 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $2,255۔ دوستو کینیا افریقہ کا ایسا ملک ہے جو کہ غربت اور بار بار قرضہ لینے کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ہماری فہرست میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ کینیا کا 30% کمائی کا حصہ قرضہ دینے میں لگ جاتا ہے اور ان کا سٹاک مارکیٹ سے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آئندہ 2 ماہ میں انہوں نے $2 بلین کی قسط ادا کرنی ہے۔ ان کی معیشت غیر مستحکم ہے، اس لیے کیونکہ ملک کا ریزرو کے مقابلے میں ان کا قرضہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ان کی کرنسی شلنگ پچھلے ایک سال سے بہت تیزی سے گر رہی ہے۔ ان کا قرضہ آج $71 بلین ہو چکا ہے۔ 2013 میں صرف اور صرف $16 بلین تھا۔ 2020 میں پھیلنے والی وبا کی وجہ سے کینیا ملک میں سیاحت بھی ختم ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی کمائی نہ ہونے کے برابر ہے اور اب یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 4، ایتھوپیا، سالانہ جی ڈی پی $111 بلین، پر کیپٹا یعنی اوسطاً سالانہ انکم $1,100۔ دوستو کچھ سال پہلے پھیلنے والی وبا کی تباہی اور یوکرائن رشیا وار کے اثرات اور کچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے آج ایتھوپیا کی معیشت شدید متاثر ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس وبا کی وجہ سے یہاں کے ایکسپورٹ اور فورن ریمیٹنسز پچھلے 2 سالوں میں 20% سے بھی زیادہ گر چکی ہیں۔ ایتھوپیا میں ہر وقت سول وار چلتی رہتی ہے جو کہ سال 2020 میں شروع ہوئی تھی۔ اس ملک کی بہت سی فیکٹریز اور انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیشت کو $20 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ اس ملک کا انفلیشن ریٹ 20% ہے اور یہ غریب افریقی ملک اپنے ریزرو بہت جلدی سے گرا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت قریب ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، ایل سلواڈور، سالانہ جی ڈی پی $32 بلین، پر کیپٹا انکم $4,884۔ دوستو
آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ جس دن سے ایل سیلواڈور نے بٹ کوائن کو لیگل قرار دیا ہے اس دن سے IMF کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بلیک مارکیٹ میں آج ایل سیلواڈور کی کرنسی آدھی قیمت پہ بک رہی ہے۔ اس ملک کی معیشت کو نیچرل ڈیزاسٹر یعنی زمین کے قدرتی آفات، زلزلوں اور طوفانوں کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اکنامک سبسڈیز اور آفیشیل کرپشن کی وجہ سے IMF نے ان کو $1 بلین قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی معیشت پہلے دن سے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں پر لیک آف اکنامک ڈیولپمنٹ اور ان کے ملک کی معاشی ترقی کی کمی رہی ہے۔ یہ ملک کسی زمانے میں سونے اور چاندی کی مانگ کی وجہ سے پوری دنیا میں سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہاں سونے کی تمام کانیں بند ہو چکی ہیں اور ملک کی معیشت مونو ایکسپورٹ اکانومی بن چکی ہے۔ کچھ چیزیں یہ ملک بنا کے دنیا کو بیچ رہا ہے، جس میں ڈائزز اور کافی شامل ہیں۔ نمبر 2، پاکستان۔ سالانہ GDP $377 بلین، اوسطاً سالانہ انکم $1658۔ دوستو، سال 2022 میں پاکستان کی حکومت نے IMF سے ایک کروشل ڈیل کی تھی، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں شدید مہنگائی شروع ہو گئی۔ ہر چیز پر ٹیکس بڑھا دیا گیا، جس کی وجہ سے پورا ملک بیلنس پیمنٹ کرائسس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فورن ریزرو $3 بلین سے بھی کم ہو چکے ہیں، اور ہمارے کچھ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ناکام حکومت نے اس بات کو سیاسی وجوہات کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی ہو چکی ہے۔ پاکستان اپنی کمائی کا 40% حصہ قرضے کی ادائیگی میں دے دیتا ہے، اس لیے ہمارے کو اپنے خرچے کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان آج ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ آ چکا ہے۔ اگر ہماری معیشت اس طرح چلتی رہی تو اگلے چند دنوں میں ڈیفالٹ ہونے والے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں بے تحاشا قرضہ لینے، کرپشن کرنے اور غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہماری ملک کی معیشت کا گراس پبلک ڈیپتھ 1500% بڑھ چکا ہے، اور یہ $3 ٹریلین سے سیدھا بڑھ کر $60 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم اپنی کمائی کا 40% حصہ قرضہ واپس کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ ہم قرضہ اتارنے کے بعد ڈیولپمنٹ پہ لگائیں تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ نمبر 1، بیلاروس۔ سالانہ GDP $80 بلین، اوسطاً سالانہ انکم $8570۔ دوستو، یوکرین کی جنگ میں پوری دنیا نے یوکرین کی مدد کی ہے، مگر یہ ملک اپنے طاقتور پڑوسی ملک روس کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس طرح IMF نے روس پر پابندیاں لگائی ہیں، اسی طرح بیلاروس پر بھی لگا دی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے دونوں ساتھی ملک کا انٹرنیشنل فائنینشل مارکیٹ سے رابطہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ بیلاروس اپنے معیشت کو ڈالر بانڈ سے چلانا چاہتا تھا، مگر اس کو IMF سے پیمنٹ ہی نہیں ملی۔ بیلاروس کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے یہاں کے لوگ بھاگ بھاگ کر یورپی ممالک کے بارڈر سے ٹکرا رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے غیر قانونی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ بیلاروس اپنے بڑے بھائی روس کی طرح ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اپنی معیشت کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بہت جلد ڈیفالٹ کرنے والے ہیں اور ان کی معیشت بری طرح گر چکی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے یا کہ نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور info@احتشام YouTube چینل اینڈ Facebook پیج کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا شکریہ۔